کھلا پکڑتی. اور ہم نے بھی بارہا گزارشات کے بعد پھر یہ ایک واحد راستہ سمجھا کہ ہم جوڈیشری میں جائیں, اور اس پینل پہ صرف پنجاب کے ججز نہیں ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, باقی سارے صوبوں کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, لیکن وہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا بار بار, میرا خیال میں پنجاب کی طرف صرف فنگر پوائنٹنگ سے وفاق کو نقصان پہنچے گا, جس کی پیپلز پارٹی بہت بڑی کلیمنٹ ہے, جس کی پیپلز پارٹی بہت بڑی کلیمنٹ ہے. جوائن کیا, ٹھیک, بالکل آپ جو بات کریں میں ان سے جواب بھی لوں گی. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا حامد خان صاحب نے, سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم حامد خان صاحب. وعلیکم السلام. حامد خان صاحب, آپ نے یہ گفتگو بھی سنی ہوگی, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی نے قرارداد جو منظور کی سندھ حکومت سے, سندھ گورنمنٹ سے, جو پارلیمنٹ ہے سندھ کی, وہاں سے تو جو احتجاجی مارچ بھی ہوا سندھ ہائی کورٹ تک, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف اس طرح کی قراردادیں اور اس کے بعد احتجاجی مارچ, تو کیا یہ کوئی تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, یا پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا, یہ سب کچھ بڑا نامناسب ہو رہا ہے. کبھی عدالتی فیصلوں کے خلاف اس قسم کے احتجاج ہوتے ہیں, ریزولوشن پاس کیے جاتے ہیں. عدلیہ نے آزاد ہونا, عدلیہ نے حکومت کے کہنے پر فیصلے تو نہیں کرنے, اس نے جو قانون اور آئین کے کہنے کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اب جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے, جو سپریم کورٹ کے بینچ نے جس کو آئین اور قانون کے مطابق سمجھا, اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دیا اور کہا کہ دیدار شاہ کی جو تقرری تھی وہ بغیر قانونی یا غیر آئینی تھی. تو اس میں اتنا جھگڑا کرنے کی کون سی بات ہے؟ آپ کسی اور کو مقرر کر لیں, آپ بے شک سندھ سے کسی کو مقرر کر لیں جو کہ اپوزیشن کو بھی قابل قبول ہو. اس میں اس جھگڑے کا کیا کھڑے کرنے کی آپ کو حالات کیا لگ رہے ہیں کہ حالات واقعی تصادم کی جانب جا رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اور پلس عدلیہ کے درمیان کوئی نئی محاذ آئی یا تصادم ہونے جا رہا ہے, اس طرح کے فیصلوں کو ماننے سے انکار ہے؟ پچھلے سال بھر سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ حکومت عدلیہ کی کوئی چلنے نہیں دے رہی, عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہی, ہر فیصلے کے خلاف ریزسٹنس ہو رہی ہے, ہر معاملے میں عدلیہ کے فیصلوں کو, عدلیہ کے کام کو جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. یہ پہلا نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے این آر او کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. آج بھی ایک معاملہ تھا جس میں ڈی جی ایف آئی اے کی جو ہے عہدہ ختم کرنے کی بات تھی, لیکن اس پر بھی وہی حکومت کا بڑا نیگیٹو رویہ ہے. حالانکہ یہ تو حکومت کا فرض ہے آئین کے تحت کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی معاونت کریں اور اس پر عمل درآمد کرائیں, اور یہ اپنے آئینی فرائض سے جو ہے روگردانی کر رہے ہیں. ٹھیک, میں شرجیل میمن صاحب سے بات کروں. شرجیل میمن صاحب, آپ نے حامد خان صاحب کی بھی گفتگو سنی, آئینی اور قانونی معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالتی جو فیصلہ ہو اس کو منوعن تسلیم کیا جائے, کیونکہ جو توہین عدالت کا آرٹیکل ہے 2042 کے تحت اگر آپ عدلیہ کے کسی فیصلے کے خلاف قراردادیں پیش کریں یا احتجاجی جلوس یا تعصب کا مظاہرہ کریں یا ججز کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کریں تو سب آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. تو کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہیں کرتی اور اس کو منوعن قبول کیوں نہیں کرتی؟ تھینک یو. اب مجھے امید ہے کہ آپ مجھے پیسفلی اور پیشنٹلی سنیں گی. بالکل. یہ جس طرح حامد خان صاحب, جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, جس طرح انہوں نے بات کی عدلیہ کے فیصلوں کی, تو شاید یہ مجھ سے کافی سینئر بھی, ان کو یاد بھی ہوگا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور اس کی سزا سنائی گئی, تب جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے بعد میں خود آ کے مانا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر عدلیہ کے فیصلوں کو نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہے عدلیہ کے فیصلے جس کو ہم کمنٹ نہیں کر سکتے یا جس کے خلاف ہم اپنے ضمیر کی آواز بلند نہیں کر سکتے. میں وہی حامد خان صاحب سے بعد میں آپ پوچھ لیجئے گا کہ کیا وجہ تھی جب نواز شریف صاحب کنوکٹڈ تھے, کیس جھوٹا تھا یا سچا تھا, وہ سب چیزیں بعد کی باتیں. کنوکٹڈ شخص کو جب ملک سے باہر بھیجا گیا اس وقت یہ سو موٹو نوٹس کہاں گئے تھے, اس وقت خاموش کیوں تھے؟ ابھی میرے بھائی زیگم صاحب نے جو بات کی کہ پیپلز پارٹی صوبائیت کی بات کرتی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ کشمیر میں, گلگت بلتستان میں جس کے سٹرانگ روٹس ہیں, اور ہم نے کبھی صوبائیت کی بات نہیں کی. لیکن آپ بار بار سندھ کی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ بار بار سندھ کی بات کر رہے ہیں. جاگ پنجابی جاگ کے نعرے نہیں لگائے, کوئی نعرہ نہیں لگایا, کبھی بھی بالکل نعرہ نہیں لگائے. آپ سن رہی ہیں میری آواز؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی نعرہ نہیں لگایا. جاگ پنجابی جاگ کے نعرے نہیں لگائے. ہم نے کبھی بھی جو ہے یہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کی طرح نہیں کہا کہ طالبان پنجاب کا رخ نہ کریں. اس کا کیا مقصد تھا؟
یہ فیڈریشن کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ یہی باتیں چیلنج کر رہی ہیں. اور جس طرح جسٹس حامد صاحب نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلوں کا ہم احترام کرتے ہیں اور عدلیہ کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. لیکن ہم لوگوں کو سب سے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ جانوں کے نذرانے ہم نے دیے ہیں. شرجیل میمن صاحب یہ وہی عدلیہ آزاد عدلیہ. جی جی بالکل قادری صاحب بالکل. نہیں اگر مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں نا آسما صاحبہ, اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں نے ایک سوال اٹھایا ہے وہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں قادری صاحب. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دونوں پولیٹیکل پارٹیز یہ تسلیم کرتی ہیں کہ آزاد اور خود مختار عدلیہ نہیں تھی پہلے, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا کیس ہو, چاہے وہ میاں صاحب کا کیس ہو, ہم نے وہ دور باب بند کر دیا. آپ نے کہا آپ نے قربانیاں دی, ہم مانتے ہیں, ہم نے بھی دی, آپ نے بھی دی, ہم نے آزاد عدلیہ بحال کروا لی, آپ بھی اس میں شامل ہیں, کریڈٹ لیجئے آپ نے کی. ہم نے یہ ایک نیا دور عدلیہ کا آیا. اب ہمیں کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے, پچھلی باتیں ہم بھی بھول رہے ہیں, آپ بھی مہربانی فرمائیے. اس وقت آزاد عدلیہ نہیں تھی, ہم کہتے نہیں. زیگم بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے, زیگم بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے, لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم اس عدلیہ سے وہی فیصلے توقعات رکھتے ہیں جو کہ پیورلی میرٹ پہ ہوں. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں, اگر جسٹس رمدے صاحب کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے تو ڈی جی ایف آئی اے کے ایکسٹینشن پہ اعتراض کیوں کیا گیا؟ میرا ایک سوال ہے. میں اس کے ساتھ ایک اور یہ بات پوچھتا ہوں کہ ویج ایوارڈ جو آج بھی صحافی مزدور جو ہیں ہمارے مزدور صحافی بھائی, وہ آج بھی کورٹ میں پینڈنگ کیسز ہیں, کیوں نہیں اصغر خان کی پٹیشن پہ فیصلہ آتا؟ کیا وجہ ہے کہ جیو اور جنگ گروپ جو کہ اربوں روپے کا ٹیکس چور ہے, کیا وجہ ہے کہ اس کے کیسز کو نہیں سنا جاتا؟ اس طرح کے کتنے کیسز بتاؤں کہ جو حدیبیہ پیپر مل 10 قسم کے کیسز, سینکڑوں کیسز اس طرح کے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو پبلک امپورٹنس رکھتے ہیں. ان کیسز کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ عدلیہ کے پاس ان چیزوں کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے. سو موٹو نوٹس جب بات ہوتی ہے, سو موٹو نوٹس دنیا کی کسی بھی میں نے کورٹ میں سو موٹو نوٹس نہیں لیے, نہیں دیکھے کہ اس طرح لیے جاتے ہوں, لیکن ہمارا واحد ملک جہاں سو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں. میرا یہ بھی سوال ہے اس عدلیہ سے, آنریبل عدلیہ سے میرا یہ بھی سوال ہے, جب یہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے سندھ میں یا دوسرے جگہوں پہ جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, ان چیزوں پہ کیوں نہیں سو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں؟ عوام کے ساتھ ذہن میں سب چیزیں, کیونکہ میڈیا کا آزاد دور ہے, اب میڈیا کے عوام کو ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. آپ کو اس وقت مجھے جو سمجھ آ رہی, اس عدلیہ سے بہت ساری شکایات ہیں, جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ گورننس کے آ رہے ہیں, اور اس پہ عدالت حکم دے سکتی ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے ڈومین میں بیٹھ کے کام کرے, جس کا جو کام ہو وہ اس پہ کرے. کنسرننگ میں اسی پہ مزید بات کروں گی کہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور عدلیہ کے درمیان, اور جو عدلیہ اگر کوئی بھی اپنے احکامات جاری کرتی ہے تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے, ان پر عمل درآمد کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد تو یہی آئین میں گنجائش ہے کہ آرٹیکل 190 کے تحت عدلیہ اگر حکومت جو ہے اس کے معاملات کو نہیں دیکھتی اور احکامات کو نہیں مانتی تو پھر وہ فوج سے بھی کہہ سکتی ہے, رابطہ کر سکتی ہے کہ اس کے آرڈرز کو تسلیم کیا جائے. اس میں مزید ہم گفتگو کریں گے. زعیم قادری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جیسے بار بار آواز اٹھی ہے کہ عدلیہ کے تعصب بھرے فیصلے آ رہے ہیں سندھ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف, اس میں کتنی صداقت ہے؟ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.